بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اس نے آئندہ کل یعنی قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس بات سے خوب بچتے رہو، ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو خوب خبر ہے، اللہ باخبر ہیں ان سارے اعمال سے، ان سارے کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت شریفہ میں ہم سب کو ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور ہر آدمی سوچو کہ اس نے آئندہ کل قیامت کے لیے کیا نیکیاں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا نیک اعمال آگے بھیجے ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ساری زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے، اور دنیا میں جو کچھ کیا ہے اچھا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے۔ ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک دن اللہ نے رکھا ہے جس میں ہر کرنے والے کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اچھوں کو ان کی اچھائی کا، بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہے جس دن کسی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرے کے برابر چھوٹے سے چھوٹا کسی نے کوئی کام کیا، اچھا یا برا، اس کو وہ کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، اللہ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ حساب لینے والے ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد سارے بندوں سے حساب لینے والے ہیں۔ تو اللہ کے ترازو میں ذرے ذرے کا ذکر ہے۔ ذرہ کہتے ہیں سب سے چھوٹی چونٹی کو، سب سے چھوٹی چونٹی، گرام اور ملی گرام سے بھی کم، اتنا بھی اگر کسی نے کوئی نیک یا برا کام کیا ہے، قیامت کے دن آدمی اس کو دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس آدمی نے ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا کام کیا ہوگا، یرہ، کل قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس آدمی نے ذرے کے برابر بھی کوئی بھی برا کام کیا ہوگا، یرہ، اس کو بھی آدمی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کا اس کا اچھا یا برا کیا ہوا چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، کل قیامت کے دن وہ اپنی نظروں کے سامنے حاضر پائے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء،
جس دن ہر آدمی پالے گا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، جو اچھا کیا ہے، وما عملت من سوء، جو بھی برا کیا ہے، محضرا، اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ ہر ایک آدمی جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، علمت نفس ما احضرت، کون کیا کر کے آیا ہے، کون کیا لے کر آیا ہے، ہر آدمی جان لے گا۔ اور انسان خود حساب کرنے کے لیے کافی ہوگا، دوسرے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ قیامت کا دن سارے کام قاعدے کے مطابق ہوں گے، جیسے کہ دنیا کے اندر اگرچہ جج نے کسی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جج کا دیکھا ہوا معتبر نہیں، دو گواہ چاہیے تبھی وہ کیس سنا جائے گا۔ اسی طرح اگرچہ اللہ خود گواہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، انسان خود بھی گواہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، لیکن پھر بھی انسان کے خلاف گواہ لائے جائیں گے۔ ویسے انسان خود کافی ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر آدمی کو قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دیکھے گا، دیا جائے گا۔ آدمی اپنے سامنے نامہ اعمال کو کھلا ہوا پائے گا۔ اللہ کہیں گے لے تیری یہ کتاب، اقرأ کتابک، یہ ہے تیری کتاب جو تو نے اعمال کر کے دنیا میں تیار کروائی ہیں۔ اقرأ کتابک، تو اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود تیرے خلاف حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو آدمی اگرچہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی انسان نے کیا کیا ہے اس کے خلاف زمین گواہی دے گی، اس کے اعضاء گواہی دیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، اور اللہ تو خود گواہ ہے ہی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زبردست زلزلہ ہوگا، زمین میں بھونچال آئے گی، دھرتی کمپ ہوگا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ سارے مردے باہر نکال دیے۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بولے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھی، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنے خبریں بولے گی۔ پھر صحابہ سے پوچھا اتدرون ما اخبارها، تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں کہ ان تشہد علی کل عبد او امت، کہ یہ زمین کے ٹکڑے ہر بندے اور بندی کے خلاف گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی جو اس نے اچھا یا برا کیا ہے، کہ عملت کذا وکذا یوم کذا وکذا، کہ تو نے فلانے دن فلانے ٹکڑے پر، زمین کے ٹکڑے پر تو نے یہ کام کیا تھا۔ زمین اپنے خبریں بولے گی، انسان کے اعضاء اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن انسان کی زبان، یوم تشہد علیہم السنتہم، انسان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دے گی، وارجلہم، انسان کے پیر، وایدیہم، انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے، ان پیروں سے، ان زبانوں سے، ان آنکھوں سے کیا دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ انسان کی آنکھیں اور اس کے دل اور اس کے کان، ان سب سے پوچھا جائے گا کہ دل نے کیا سوچا۔ دل اللہ نے دیا تھا، اس دل سے تم نے کیا سوچا، تم دلوں میں کیا خیالات بناتے تھے، کیا نیتیں کرتے تھے، کیا سوچتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دلوں میں کیا وسوسے آتے ہیں، اس کے دلوں میں کیا دھڑکنیں چل رہی ہیں، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔
کانوں نے کیا سنا، آنکھوں نے کیا دیکھا، زبان نے کیا بولا، ہر بول سامنے لایا جائے گا، ہر بول۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے کوئی بھی بول نہیں بولتا ہے مگر فرشتے تیار ہیں۔ رقیب عتید، اس فرشتے کی دو صفتیں بتائی، ایک تو وہ فرشتہ طاق میں ہے، گھات میں ہے رقیب، اور عتید کے معنی تیار ہے۔ جیسے کوئی بچہ کاپی کھول کر اور قلم ہاتھ میں لے کر تیار بیٹھا ہو کہ استاد کوئی بھی بات بولے تو اس کا ہر بول فوراً میں اپنی کاپی میں لکھ دوں، تیار بیٹھتا ہے اور ان طاق میں رہتا ہے۔ تو ایسے ہی فرشتہ رقیب عتید تیار بیٹھا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے، اور انسان کا ہر بول ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ کوئی چھوٹی اور بڑی بات نہیں چھوٹے گی جو نامہ اعمال میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ جب قیامت کے دن انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو آدمی کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑی نیکی بھی نہیں چھوڑی، کوئی چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑی، الا احصاها، مگر اس میں تو سب کچھ ریکارڈ کیا ہوا ہے، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ محفوظ ہیں۔ اس دن سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، جس دن کو ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں اتنا ہی ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین کہ وہ اللہ یوم الدین کا، دین کے معنی ہے بدلہ، اور یوم کے معنی ہے دن، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس بدلے کے دن جہنم میں جائیں گے، یصلونہا یوم الدین، جہنم سے چھوٹ نہیں پائیں گے، وما ہم عنہا بغائبین، یہ لوگ جہنم سے غائب نہیں ہو پائیں گے، چھوٹ نہیں پائیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور آگے فرمایا تجھے پتہ بھی ہے وہ بدلے کا دن کیا ہے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تجھے کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، تجھے کیا پتا، تجھے کس نے بتایا؟ اللہ کے علاوہ اور کون بتا سکتا ہے کہ وہ بدلے کا دن کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہے، کتنا بھیانک ہے؟ لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی کا کچھ نہیں کر پائے گا۔ یوم لا تملک نفس، کوئی نفس، لنفس، کسی نفس کا، کوئی انسان کسی کا کچھ بھی نہیں کر پائے گا، سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں گے۔ والامر یومئذ للہ، سارا اختیار اور سارا پاور اور اتھارٹی ساری سب کے سب اللہ کے سامنے ہو، اللہ کے پاس ہوگی۔ کس کو جہنم میں، کس کو جنت میں، کس کو معاف کرنا ہے، کس پر رحم کرنا ہے، کس کو بخشنا ہے، کس کو سزا اور کس کو انعام۔ والامر یومئذ للہ، اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس دن گنہگار جنہوں نے اپنی زندگی دنیا کے اندر گناہوں میں گزاری ہوگی، وہ تمنا کریں گے کہ اللہ جہنم سے مجھے بچا لے، چاہے میرے بدلے میں میری اولاد کو جہنم میں پھینک دے، میری بیوی کو پھینک دے، میرے شوہر کو پھینک دے، ماں باپ کو پھینک دے، میرے سارے کنبے قبیلے کو، میری برادری کو، کٹم کو پھینک دے، بلکہ سارے انسانوں کو پھینک دے، مجھے بچا لے۔ اس دن مجرم اور گنہگار تمنا کرے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا يود المجرم، اس دن مجرم تمنا کرے گا، لو يفتدي من عذاب يومئذ، کہ اس دن کے عذاب سے بچانے کے لیے فدیے کے طور پر چھوٹنے کے لیے اپنی اولاد کو دے دے، ببنیہ وصاحبته، اپنی بیوی کو دے دے، وَأَخِيهِ، اپنے بھائی کو دے دے کہ اللہ میرے بدلے میں میرے بھائی کو پھینک دے، میری بیوی کو پھینک دے، میرے بچوں کو پھینک دے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور ان کا وہ خاندان، وہ پورے میرے خاندان کو پھینک دے، مجھے بچا لے، ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر وہ کہے گا کہ اللہ مجھے نجات دے دے۔ کلا، یہ ہرگز نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسی کو بھگتنا ہے۔
انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو نہیں ملے گا مگر اتنا ہی جتنی اس نے کوشش کی ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان نے جو دوڑ دھوپ کی ہے، جو تھکا ہے انسان، جو کوششیں کی ہیں اس نے دنیا میں، جو اعمال کیے ہیں، وہ ساری کوششیں اس کو قیامت کے دن دکھائی جائے گی. اس دن کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اللہ حساب لے گا. ان اللہ سریع الحساب. حساب کے بغیر اللہ چھوڑیں گے نہیں. اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی جائے گی. چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ. ہم آپس میں کہہ دیتے ہیں اللہ تو حساب نہیں لے گا. اللہ ہم سے کیا حساب لے گا؟ تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں تو چلتی ہیں. ہم یوں کہتے ہیں اللق تو چالے. حالانکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا سن، جو تو نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی برائی کی ہے، پہلی بات تو یہ سمجھایا ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس کی 4 وجہ ہو سکتی ہے. کوئی چیز نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ 4 وجہ ہیں. 4 میں سے کوئی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتی. نمبر 1، چیز بہت چھوٹی ہے. جیسے ابھی ہمارے سامنے کوئی دور، ذرا سے دور 10 قدم پر ایک چھوٹی سی چونٹی کیڑی چلتی ہو تو لائٹ بھی چالو ہے، آنکھیں بھی کھلی ہے، پھر بھی نظر کیوں نہیں آتی؟ کہ چھوٹی ہے. تو پہلی بات، کوئی چیز نظر نہیں آتی چھوٹی ہونے کی وجہ سے. دوسری بات، نظر نہیں آتی دور ہونے کی وجہ سے، کہ چیز بہت دور ہے. جیسے ابھی ہمیں کہیں تالاب نظر نہیں آتا. کیوں ہے؟ تالاب تو ہے لیکن بہت دور ہے، اس لیے نظر نہیں آتا. بہت دور مرغی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. تو دور ہونے کی وجہ سے، یا چھوٹا ہونے کی وجہ سے، یا پردے کے پیچھے ہونے کی وجہ سے، یا اندھیرے کی وجہ سے، یہ 4 وجہ ہو سکتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹی برائی چاہے تو آسمانوں میں جا کر کرے، زمینوں کی تہ میں اتر کر کرے، چٹانوں اور پہاڑوں کے اندر بند ہو کر کرے، اللہ قیامت کے دن اس کو سامنے لائے گا. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ بیٹا جو کوئی برا کام، اگر تو چاہے وہ برا کام مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے سے بھی کم ہو، رائی کے دانے کے وزن جتنا وہ برا کام ہو، یا وہ برا کام دور دراز بہت دور آسمانوں میں جا کر کیا ہو، یا نیچے زمینوں میں اتر کر کیا ہو، یا پہاڑوں کی چٹانوں میں کیا ہو، اگر وہ برا کام کیا ہے تو یأتی بہ اللہ، اس کو اللہ قیامت کے دن لائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے. قیامت کے دن ترازو لایا جائے گا اور نیکیاں اور برائیاں تولی جائے گی. یہ حق ہیں. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن قیامت کے دن ہوگا. یہ پکی بات ہے. ہمارے ٹالنے سے، ہماری یہ باتیں کہنے سے کہ اتنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، ان ایسے جملوں سے ہم قرآن کی بہت ساری آیتوں کو ٹھکراتے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے معمولی بات کہی، اللہ کو تو شو اللہ تو چالے. بس ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہم قرآن کی کتنی آیتوں کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی کتنی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تو یوں کہتے ہیں مثقال ذرۃ خیرا، کہ ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا برا کام ہوگا آدمی قیامت کے دن دیکھے گا. ہم یوں کہتے ہیں اللہ تو چالے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. ساری نعمتوں کا سوال ہوگا. لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے پوچھا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، ٹل نہیں سکتا، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے اور اس کا اطمینان بخش، تسلی بخش صحیح اس کا جواب نہیں ملے گا، تب تک قیامت کے دن
آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، اپنا بدن کہاں لگایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، اور جتنا علم جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ یہ سارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ خود دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ فرشتے بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، بزرگ ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ کسی وقت آدمی اللہ کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے، خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے گھات میں ہے، تاک میں ہے۔ ہر بندہ یوں سوچے کہ اللہ بس مجھے ہی دیکھ رہا ہے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر جگہ سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے، تاک میں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ قیامت کا دن ہے جو ہم سب کو پیش آنے والا ہے، اس لیے آدمی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ جو آیت شروع میں پڑھی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی یہ سوچے کہ اس نے کل قیامت کے دن آگے کیا بھیجا ہے۔ نافرمانی سے، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے سے اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کا غصہ، اگر ہمیں تھوڑی بہت عربی آتی ہو اور ہم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہوں تو جن آیتوں میں اللہ نے پچھلی قوموں کے تذکرے کیے ہیں، سب سے پہلے دنیا میں جو قوم ہلاک ہوئی، قوم نوح علیہ السلام کی قوم، 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا، اس کے بعد بھی قوم باز نہ آئی، تو پھر اللہ نے جو تذکرہ کیا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے ہلاک کیا، آسمانوں سے پانی، زمینوں سے پانی، اور سیلاب، کتنا خطرناک سیلاب، پہاڑ تک اندر ڈوب گئے۔ پھر قوم عاد جو بہت طاقتور قوم تھی، جو یوں کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، لیکن ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، جب نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ہوا بھیجی، وہ ہوا ان کو 2 رخ سے ہوا چلتی تھی۔ ایک پہلے تو جب ہوا آندھی طوفان شروع ہوا تو وہ زمین کے کھڈوں میں گھس گئے، زمین کے گھڑوں میں اندر گھس گئے تاکہ ہوا سے اڑ نہ جائے، تو ہوا پہلے ان کو کھڈوں سے نکالتی تھی، تنزع الناس فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تنزع الناس، وہ ہوا پہلے ان کو نیچے کھڈوں سے نکالتی تھی، پھر اس طرف سے ہوا چلتی تھی، ان کو اس طرف پٹکتی تھی، پھر یہاں سے چلتی تھی، اس کو اس طرف پٹکتی تھی، 2 طرف سے چلتی ہو ہوا، اس کو سر کہتے ہیں۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تیز ہوا، خوب ٹھنڈی ہوا، اور آواز کرنے والی، سر آواز کرنے والی ہوا، 2 طرف سے چلنے والی، جو ایک طرف سے اٹھا کر وہاں پٹکتی تھی، وہاں سے اٹھا کر یہاں پٹکتی تھی۔ یہ قصہ قوم عاد کا قصہ۔ پھر قوم لوط آئی، جن کے اندر بے حیائی اور بے شرمی بہت عام تھی۔ قوم لوط علیہ السلام کی قوم، جن کے اندر بے حیائی، بے پردگی، بے شرمی کے کام بہت عام تھے، تو اللہ نے ان پر کئی طرح کے عذاب بھیجے۔ پہلے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، فطمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، یعنی چوپٹ کر دی، جیسے پلاسٹر کر دیا ہو کہ آنکھوں کے سوراخ ہی نہ رہے، آنکھیں بند ہی کر دی، بالکل اندھا چوپٹ کر دیا ان کو، فطمسنا اعینہم۔ پھر ان کو آسمانوں کے تک قریب اٹھایا گیا، فرشتے نے پوری کی پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر اٹھا کر اوپر سے نیچے پٹک دیا، والمؤتفکۃ اہوا، پھر اوپر لے جا کر ان کو اوندا کیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، اس پوری بستی کو زمین کے ساتھ اوپر اٹھایا گیا، اور اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا اوپر، فارسلنا، اوپر کا فجعلنا عالیہا سافلہا،
اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا اوپر کر دے، پھر اوپر سے نیچے پٹک دیا، نیچے پٹک کر پھر اللہ نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی. یہ قوم لوط. پھر قوم شعیب علیہ السلام کی قوم جو ڈنڈی مارتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کا نبی ان کو سمجھاتا تھا اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا تول کے دو. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم. پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون. ان ساری قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا. ہم جو یوں کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، ان آیتوں کو، ان قصوں کو ہم پڑھیں، اگر ہم عربی سمجھتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کتنے غصے میں بات کرتے ہیں. جو برائیاں پچھلی قوموں میں تھی، کفر، شرک اور نبی کی نافرمانی، نبی کی باتوں پر دھیان نہ دینا، یہ باتیں ہم سب میں بھی پائی جاتی ہیں. فرعون کو اللہ نے جو برباد کیا، سمندر میں ڈبو دیا، فرعون نے کیا کیا؟ اس وقت کے نبی کی بات نہیں مانی. فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فعصى فرعون الرسول، رسول کی نافرمانی کی. ہم سے بھی جو باتیں قرآن حدیث کی، اللہ رسول کی باتیں کہی جا رہی ہے، اس کو اگر ہم بھی نہیں مانیں گے، ہم بھی اگر اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کئی دعائیں کی ہیں. ایک دعا یہ کی ہے کہ اللہ میری امت پر وہ عذاب نہ آئے جو پچھلی قوموں پر آیا، کہ پچھلی قوموں پر آخر میں نبی کی پوری بات سمجھا دینے کے بعد وہ نہیں مانتی تھی وہ قومیں، تو آخر میں ایک ایسا عذاب آتا تھا جو پوری قوم کا صفایا کر دیتا تھا. ایسا عذاب میری امت پر نہ آئے، تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ صرف آخرت میں سزا دے گا. ہم یوں کہتے ہیں کہ دنیا تو عمل کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے. نہیں، دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. قوم نوح اسی دنیا میں تو برباد ہوئی. قوم شعیب علیہ السلام کی قوم، اور قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، یہ ساری قوموں پر عذاب دنیا ہی میں تو آیا. اور اللہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت چھوٹا سا عذاب چکھایا ہے، اصل تو آخرت کا عذاب ہے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اور دنیا میں اللہ یہ چھوٹا چھوٹا عذاب اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ لوگ باز آ جائیں، تاکہ لوگ سنبھل جائیں، تاکہ لوگ اللہ کی سامنے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اس لیے اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹا چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دنیا میں چکھائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. شاید کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، شاید کہ وہ توبہ کر لیں. اس لیے ہمیں کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ کے عذاب سے بچو. اس زمانے میں ہمارے سامنے جو بے دینی اور بے دینی کی لائن کی جتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے، بہت خطرے کا موقع ہے. یہ جتنی قومیں پیچھے برباد ہوئی پچھلے زمانے میں، اس میں سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا ہے. اور قوم لوط پر کئی قسم کا عذاب آیا، باقی قوموں پر تو ایک قسم کا. نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک ہی عذاب آیا کہ بس ان کو سیلاب میں ڈبو دیا گیا. فرعون پر ایک ہی عذاب آیا کہ سمندر میں اس کو ڈبو دیا گیا. قوم لوط پر کئی طرح کا عذاب. ایک تو ان کی آنکھوں کو چوپٹ کر دیا، نمبر 2 ان کو آسمانوں تک اٹھایا گیا، نمبر 3 اوپر سے نیچے پٹک دیا گیا، نمبر 4 اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی. یہ وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر ایک برائی بہت عام تھی، بے پردگی، بے حیائی. وہ بے پردگی اور وہ بے حیائی آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت عام ہے. مردوں کا عورتوں کا اختلاط، آپس میں ملنا جھلنا، مردوں کا عورتوں سے باتیں کرنا،
عورتوں کا مردوں سے باتیں کرنا اور عورتوں کا اپنی زیب و زینت کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا، حالانکہ عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ اپنے زینت کی چیزوں کو چھپائیں، اپنے ابا، اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور شوہر کے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنی زینت کی جگہوں کو نہ کھولیں۔ عورتوں کو منع کیا گیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، پورے پردے میں رہیں، اپنی زینت کی جگہوں کو نہ کھولے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ خوبصورت کپڑے پہن کر، اچھے اچھے کپڑے پہن کر بازاروں میں، محفلوں میں، شادی کے منڈپوں میں بے پردگی بہت عام ہو رہی ہے۔ اگر اس سے ہم باز نہ آئے تو قریب ہیں کہ اللہ کا وہ عذاب جو پچھلی قوموں پر آیا کہیں ہم پر بھی نہ برس جائے۔ اس لیے ہمیں بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ حیا مردوں کے لیے بھی اور خصوصاً عورت کے لیے بھی حیا ایک زیور ہے۔ عورت گھر میں بیٹھی ہو وہ اچھی لگتی ہے، اور عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم ہے، اور منع کیا گیا ہے کہ اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو باہر لے جا کر نہ پھیا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتیں اپنے گھر میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کی طرح، جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتیں اپنا بناؤ سنگھار، اپنی زیب و زینت دوسرے مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ عورت کو زینت کا حکم ہے کہ زینت کرے، لیکن اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے سامنے، اور دوسرے مردوں سے باتیں کرنا۔ ایک کتاب میں ایک روایت لکھی گئی ہے کہ جو عورت نامحرم مرد، جو نامحرم عورت کسی نامحرم مرد سے بات کرے گا، نامحرم مرد نامحرم عورت سے، یا نامحرم عورت نامحرم مرد سے آپس میں باتیں کریں گے، ایک ایک بول پر ایک ایک سال کی جہنم کی سزا ہوگی۔ 5 منٹ کا مدرسہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت کسی اور کتاب کے حوالے سے لکھی گئی ہے کہ ایک ایک بول پر جتنے بیچنے والے، دکان والے، چاہے ہمارے محلوں میں آتے ہیں یا ہم کسی دکانوں پر جاتے ہیں، ہمارے محلے میں سبزی والے آتے ہیں، دودھ بیچنے والے آتے ہیں، فروٹ بیچنے والے آتے ہیں، یا ہم کرانے کی دکانوں پر جاتے ہیں، کپڑوں کی دکانوں پر، جن دکانوں پر ہم جاتے ہیں وہ سارے نامحرم مرد ہیں، ان سے بات کرنا، ان کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں، عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا جائز نہیں، دونوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں کو کہا گیا کہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتوں کو کہا گیا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی جی آپ ان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی عورت باہر نکلی اور کسی نامحرم مرد کی نظر پڑ گئی تو جس مرد کی نظر پڑی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس عورت پر نظر پڑی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، جو مرد دیکھ رہا ہے اور جس عورت کو دیکھا جا رہا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ کا رحم نہیں ہوگا۔ لعنت اور رحمت ایک دوسرے کا ضد ہیں، ویرودھی ہیں۔ جس پر اللہ کی لعنتیں ہوگی پھر اس پر اللہ کی رحمتیں نہیں برسے گی۔ اس لیے عورت اس ایک بات کا اہتمام کر لے کہ بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس ایک بات میں ساری باتیں سما جائے گی۔ اگر عورتیں صرف ایک بات طے کر لیں کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور عورتوں کا باہر کوئی کام نہیں ہے، باہر کے سارے کام مردوں کے ذمے ہیں، جو کچھ خریدنا ہے، لانا ہے۔ عورت تو گھر کی زینت ہے، گھر میں رہیں، اپنے گھر کے اندر اپنے عبادات ہیں، بچوں کی بہترین تربیت ہے،
وہ عورت کے گھر کے کام ہیں، اپنے گھر پر رہ کر یہ سارے کام کرے عورت۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو دیکھتا ہے اور دوسرے مردوں کو دکھلاتا ہے۔ المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان خود بھی اس کو جھانکتا اور تاکتا ہے اور دوسرے مردوں کی نظریں اس پر لگواتا ہے۔ اس لیے عورتیں اگر ایک بات کی پابندی کر لیں، کیوں عورتوں کو کہا جاتا ہے مستورات، مستور کے معنی چھپانے کی چیز، مستور کے معنی ہے چھپانے کی چیز، تو یہ گھر میں چھپی ہوئی رہے۔ کوئی عورت اپنے گھر پہ ہے، چاہے زیادہ عبادت تلاوت ذکر نہیں کرتی لیکن گھر میں رہتی ہے، پردے کے ساتھ رہتی ہے، وہ عورت اللہ کو زیادہ پسند ہے اس عورت کے مقابلے میں جو خوب عبادت تلاوت نماز روزے کرتی ہے لیکن باہر بے پردگی کے ساتھ، پردے کے بغیر باہر گھومتی پھرتی ہے۔ اس لیے عورت تو اتنی چھپانے کی چیز ہے کہ اس کا ایک بال نظر نہ آئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر سر میں کنگھا کریں اور بال ٹوٹ کر نکلتے ہوں، بال ٹوٹتے ہوں تو اس کو ایک تھیلی میں جمع کریں، یا تو اس کو دفن کر دے یا تیز ندی بہ رہی ہو تو اس میں ڈال دے تاکہ بہ جائے اور کسی نامحرم مرد کے نظر نہ پڑ جائے۔ بلکہ جن عورتوں کے اندر شرم ہے وہ اپنا چپل چھپاتی ہیں، چپل بھی ایسی جگہ نہیں اتارتی کہ اس کا چپل کوئی نامحرم مرد دیکھیں، بلکہ کپڑے بھی اوپر اپنے چھت پر نہیں سکھاتی ہیں کہ کپڑوں پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے، کپڑے بھی گھر کے اندر چھپاتے ہیں۔ اتنا پردہ کہ چپل بھی ہمارا کوئی نہ دیکھے، ہمارے کپڑے سکھائے ہوئے کپڑے بھی کوئی نہ دیکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو، یعنی اللہ کی ناراضگی والے اعمال کو چھوڑ دو۔ اتقوا اللہ، وہ کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو، اور ہر آدمی سوچ لے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ اچھی طرح خوب خبر رکھنے والا ہے ان سارے کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، اس لیے قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق بنانا ہے۔ اپنے گھروں میں ہم نماز روزہ تلاوت ذکر میں رہیں، بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ اسی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت چند کام کر لے، 4 یا 5 کام کر لے، وہ عورت مرتے ہی سیدھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 1 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، نمبر 2 رمضان کے روزے، نمبر 3 اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت، اور نمبر 4 اپنے شوہر کی اطاعت۔ یہ 4 کام کر لیں تو وہ مرتے ہی سیدھے دخلت الجنہ، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا یہ ناجائز ہے۔ حدیثوں میں تو یہ ہے کہ 3 دن کا سفر، یعنی 3 دن چل کر آدمی جتنا دور پہنچ سکتا ہے، تقریباً 81 کلومیٹر کا سفر عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ تو یہ باتیں آئی ہیں کہ اسی محلے کے اطراف سے کئی جوان عورتیں بغیر کسی محرم کے بہت دور دراز کشمیر تک کا سفر، آج کل یا اسی ہفتے کی بات ہے کہ محرم کے بغیر اتنے دور سفر میں گئی ہیں۔ اور بھی مستورات کو دیکھا جاتا ہے کہ ٹرینوں میں، بسوں میں محرم کے بغیر، پہلے جو حدیث میں تھا کہ 3 دن کا سفر، یہ زمانہ اتنا خطروں والا ہے کہ اس زمانے میں تو ایک محلے سے دوسرے محلے میں بھی محرم کے بغیر عورت نہیں جا سکتی۔ اس لیے ان باتوں کی فکر کی جائے کہ اپنی ہی عورتیں ہوگی، اپنے ہی گھروں کی بیٹیاں ہوگی، تو جن گھروں کی یہ بیٹیاں ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سنبھالیں، ان کو سمجھائیں، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرائیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں جو مجلس ہوتی ہے 2 بجے، تو وقت پر آنے کی کوشش کریں۔ آئندہ ہفتوں سے 2 بجے بعد شروع ہو جاتی ہیں تو 2 بجے تک آنے کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھ بچوں کو نہ لائیں، بچوں کو اپنے گھر چھوڑ کر آئیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب معافی مانگتے ہیں، یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے، یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے، تیری کسی قسم کی نافرمانی نہیں کریں گے، یا اللہ معاف کر دے، اے بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ تیرا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اللہ ہمیں نافرمانی اور گناہوں کی عادت چھڑا دے، یا اللہ حیا اور شرم کو زندہ فرما، بے حیائی کو ختم فرما دے، مولا بے حیائی کو ختم فرما دے، اے اللہ بے پردگی کو ختم کر دے، یا اللہ عورتوں میں مردوں میں حیا اور شرم کو زندہ فرما، وہ معاشرہ با حیا معاشرہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور مدینے کی گلیوں میں نظر آتا تھا کہ کوئی عورت سڑکوں میں گلیوں میں باہر نظر نہ آتی تھی، اور اگر بدرجہ مجبوری نکلتی تو پورے پردے کے ساتھ۔ پردے کی آیتیں اتری تو جو عورت جہاں تھی وہیں رک گئی، اور جب تک اس نے پردہ اور چادر نہیں اوڑھ لی تب تک وہاں سے ایک قدم نہیں ہٹی۔ جیسے ہی پردے کی آیتیں اتری جو عورت جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی، وہیں اس نے پردے میں اپنے آپ کو پردے میں کر لیا، ایسا پردہ کہ ایک بال ان کا نظر نہ آئے، کسی عورت کا چہرہ کسی نامحرم مرد کے سامنے نہ آئے۔ وہ معاشرہ یا اللہ ہمارے شہر میں اور پورے عالم میں زندہ فرما، یا اللہ عورتوں کے اندر بھی حیا کو زندہ فرما، مردوں میں بھی حیا اور شرم کو زندہ فرما دے۔ مولا ایک ہی بات کا سوال کرتے ہیں، ہمارے معاشرے سے بے حیائی کو ختم کر دے، یا اللہ ہمارے اندر اتنی غیرت اور شرم زندہ فرما کہ ہم کسی نامحرم عورت سے اور کوئی نامحرم کسی نامحرم مرد سے بات کرتے ہوئے ایسی شرم کرے جیسے صحابیات عورتوں میں شرم تھی، یا اللہ وہ شرم اور وہ حیا زندہ فرما، یا اللہ مردوں کو اپنی ذمہ داریاں باہر کے سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، عورتوں کو گھر میں رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا عورتوں کو گھروں میں رہ کر عبادت میں لگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری رحمت تو دور نہیں ہے، یا اللہ دیری ہم کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تیری بات نہیں مانتے، اس لیے اللہ ہماری دعاؤں کے قبول ہونے میں یا اللہ دیری ہو رہی ہے، ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، یا اللہ یہ سب ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، ہماری اس دعا کو قبول فرما لے اللہ، ہماری اسی دعا کو قبول فرما، بے پردگی کو ختم کر کے حیا اور شرم کو زندہ فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہم آمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔